السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ سے ہم نے یہ پرومس کیا تھا کہ ہم جلدی رانی کھیت پہ ویڈیو بنائیں گے۔ آج ٹائم ملا ہے تو بنا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو جو بھی یہ کہہ رہا ہے نا کہ رانی کھیت کا علاج دنوں میں فلاں ہے ڈمکاں ہے، وہ بکواس کر رہا ہے۔ رانی کھیت کا کوئی علاج نہیں ہے۔ رانی کھیت کا جو شکار پرندہ ہوتا ہے اس میں یہ رانی کھیت ایک وائرس ہے، اور یہ وائرس جب باڈی میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی علاج ممکن نہیں ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس وائرس کے خلاف آپ کے پرندے کا جو امیون سسٹم ہے وہ کتنی مزاحمت پیش کرے گا۔ جتنی زیادہ وہ مزاحمت پیش کرے گا اتنی جلدی ہی وہ ریکور ہوگا۔ 6 سے 7 دن میں یہ وائرس جو ہے پرندے کی باڈی کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی میکسیمم لمٹ ہی 6 سے 7 دن ہے۔ تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جن گھروں میں بھی رانی کھیت کا وائرس حملہ کرتا ہے 6 سے 7 دن کے بعد وہاں سے بیماری ختم ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ۔ وجہ یہ ہے کہ اس پرندے میں جتنی ڈیمیجز رانی کھیت کے وائرس نے کرنی ہوتی ہے وہ کرنے کے بعد وہ اس کے جسم کو چھوڑ دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا دوستو، دنیا میں کوئی ویکسین، کوئی ایسی چیز، کوئی اینٹی بائیوٹک آج تک بنی ہی نہیں ہے جو وائرس کو ختم کر سکے۔ وائرس جو ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ بیکٹیریل جو انفیکشن ہوتے ہیں ان کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، بیکٹیریل بیماریاں جو ہیں ان کو ہم دواؤں سے کنٹرول کر سکتے ہیں، ختم بھی کر سکتے ہیں۔ وائرس کو ختم نہیں کر سکتے۔ وائرس اپنا کام مکمل کر کے پرندے کو چھوڑتا ہے۔ تو جو بھی میرے بھائی آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ رانی کھیت کا جو ہے یہ علاج ہے، فلانی دوائی دے فلانی دوائی دے، وہ بالکل غلط کہتا ہے۔ رانی کھیت جس کو نیو کیسٹل ڈیزیز کہتے ہیں، اس کا وائرس جب جسم میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے جسم کو چھوڑتا ہے، اور یہ 6 سے 7 دن کے بعد وہ خود بخود اس پرندے کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس کا پھر ہم علاج کیا کرتے ہیں؟ اس کا علاج ہے کیا؟ آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ ہم رانی کھیت کا علاج جو ہے وہ کبھی بھی ایسے نہیں کریں۔ رانی کھیت کا وائرس جو ہے جب اندر جاتا ہے تو اندر سب سے پہلے جو پرندے کے اندر دو تباہی کا سبب بنتا ہے، ایک اس کا ٹمپریچر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے پرندے کا، اس کو بہت تیز بخار ہو جاتا ہے، آنکھیں اس کی بخار کی وجہ سے سرخ ہو جاتی ہیں، بعض ٹائم جو ہے اس کی گردن تک مڑ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ٹانگوں سے بیٹھ جانا، پوٹے کا رک جانا، یہ علامات ہیں رانی کھیت کی۔ اگر آپ کا پرندہ مکمل صحت مند پرندہ ہے، اس میں پہلے ہی سے کوئی بیماریاں نہیں ہیں، جیسے اگر آپ کے پرندے میں عام طور پر ہم لوگوں کے پرندوں میں ایکولائی بیماری عام پائی جاتی ہے۔ ایکولائی انتڑیوں کی وہ بیماری ہے کہ یہ پرندے کو اندر سے کھا جاتی ہے۔ یہ آپ کو اکثر نظر آتے ہوں گے کہ آپ کے پرندے جو ہے سرخ رنگ کی بیٹھیں کر رہے ہیں یا چاکلیٹ کلر کی، یہ ایکولائی کی علامات ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ ان کو کنٹرول کریں تاکہ آپ کے پرندے جو ہیں اگر رانی کھیت کا وائرس آ بھی جائے تو ان کے خلاف مزاحمت کر سکیں۔ یاد رکھیے گا، وہی پرندہ زیادہ مزاحمت کرے گا جس کو امیون سسٹم جس کا بہت مضبوط ہوگا اور اس کو کوئی اور بیماری اندر سے نہیں ہوگی، تو وہ پرندہ جو ہے ریکور ہو جائے گا۔ اب جو مارکیٹ میں ہمیں جو ڈاکٹر وغیرہ یہ دوست سارے ہمارے بتاتے ہیں ہمیں علاج، جب وہ ہم علاج کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس 10 پرندے تھے، 6 ضائع ہو گئے، ماشاءاللہ جی 4 ہمارے دواؤں سے ٹھیک ہو گئے۔ رانی کھیت والے کبھی بھی دواؤں سے ٹھیک نہیں ہوتے۔ وہ خود بخود 8 دن کے بعد وائرس جو ہے اس کے جسم کو چھوڑ دیتا ہے اور پرندہ جو ہے صحت یاب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جتنی بھی تباہی اس کے اندر ہو چکی ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ پھر ریکور کر جاتا ہے اگر وہ 8 دن زندہ رہے۔ ہم نے اب علاج کیا کرنا ہے رانی کھیت کا؟ آپ کو دیسی علاج بھی بتائیں گے اور انگریزی علاج بھی بتائیں گے۔ دیسی علاج بعد میں بتائیں گے، پہلے آپ کو انگلش علاج بتاتے ہیں۔ جب بھی آپ کا پرندہ جو ہے رانی کھیت جیسے موذی مرض کا شکار ہو جائے تو پہلا سٹیپ آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اس کو کوئی سا بھی شربت لے لیں، بروفن ہے، پیناڈول ہے، جو بھی آپ کو اویلیبل ہو، آپ نے اس کو
اگر آپ کے پاس کم ہے تو آپ ان کو منہ میں 1 cc 2 cc حسب ضرورت وزن کے حساب سے پلا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پرندے زیادہ ہیں تو آپ نے یہ بروفن یا پیناڈول ملا پانی، یعنی کہ آپ حساب لگا لینا کہ ایک برتن جو آپ نے آگے رکھا ہے 1/2 لیٹر کا ہے تو اس میں آپ 2 سے 3 چمچ جو ہے بروفن کے یہ ملا لیں یا پیناڈول کے ملا لیں، چھوٹے چوزے ہیں وہ پیتے رہیں، تاکہ سب سے پہلے تو ان کا ٹمپریچر کم ہو۔ اس کے بعد آپ نے ان کے لیے جو پانی تیار کرنا ہے اس کے لیے 2 دوائیں ہیں، ایک کا نام ہے میٹوفن اور دوسری کا نام ہے برو میگزین۔ یہ دونوں جو ہیں ان کی لیبل کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کتنی مقدار جو ہے 1 لیٹر میں ڈالنی ہے، وہ آپ اس میں ڈال لیں۔ اس میں بروفن بھی ملا لیں، بروفن ملا لیں آپ کی مرضی ہے، پیناڈول ملا لیں آپ کی مرضی ہے، ایری نیک ملا لیں آپ کی مرضی ہے، جو بھی مرضی ہے آپ کی وہ ملا لیں، بخار والا کوئی بھی شربت، اور وہ 1 لیٹر اور پورا نہیں ملانا ہے، 2 سے 3 چمچ جو ہے وہ آپ نے 1 لیٹر میں ڈال دینے ہیں چھوٹے چوزوں کے لیے، بڑوں کے لیے تھوڑا زیادہ ڈال دیجیے گا۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ پانی اس کے آگے رکھ دینا ہے اور کوشش کرنا ہے اس کو نرم غذا کھلائیں۔ جب اس کا پیٹ خالی ہو تو اس کو آپ نرم غذا میں آپ لے سکتے ہیں انڈے کی زردی، بوائل انڈے کی زردی جو ہے وہ طاقت دیتی ہے اس کو اندر سے۔ ایک تو پہلے ہی بیمار ہوتا ہے، اوپر سے بعض لوگ کہتے ہیں ان کو بھوکا رکھو، تو الٹا اس کی مزاحمت جو ہے بیماری کے آگے اور زیادہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ تو بھوکا بالکل نہیں رکھنا ہے۔ اگر بدہضم نہیں ہے تو آپ نے اس کو کھانے کے لیے یا انڈے کی زردی دیں یا اس کو آلو جو ہے آپ انگاروں میں بھون کر اس کا جو گودا ہے نرم، وہ نرم گودا جو ہے آلو کا وہ آپ دے سکتے ہیں، یا پھر آپ 4 نمبر فیڈ استعمال کریں گے جو چھوٹے چوزوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، وہ آپ اس کو استعمال کریں۔ اب ایک دن گزر جائے گا تو دوسرے دن آپ نے کیا کرنا ہے، دوسرے دن جو ہے آپ نے کوئی سا بھی اچھا پاؤڈر جو ہے ویٹ کا، یا آپ شربت استعمال کرنا چاہتے ہیں تو لیسویٹ میڈیکل میں بھی آپ کو شربت مل جائے گا اور ویٹ میں لیسویٹ پاؤڈر مل جائے گا۔ وہ لیسویٹ پاؤڈر جو ہے وہ ہاضمے کے لیے اس کے لیے زبردست رہے گا، اس کو طاقت بھی دے گا وہ، اور اس کے ساتھ آپ ایم ای وائی کام جو ہے وہ انجیکشن جو ہے وہ ایک پوائنٹ جو ہے اپنے پرندے کو گوشت میں لگا بھی سکتے ہیں اور 1 cc 1 لیٹر میں ملا کر پلا بھی سکتے ہیں، جو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ نے پلانا ہے تو آپ نے ایم ای وائٹل لینا ہے، ایم ای وائی کام نہیں لینا۔ وہ ایم ای وائٹل جو ہے 1 cc جو ہے وہ آپ نے اس میں ملا کر اور اس کے ساتھ جو ہے آپ نے لیسویٹ پاؤڈر جو ہے وہ ملا کر پرندے کے آگے رکھ دینا ہے۔ اب تیسرا دن آ جائے گا، تیسرے دن میں آپ نے اس کو طاقت کے لیے وائٹامن، کوئی سا بھی الیکٹرولائٹ، کوئی سا بھی امائنو ایسڈ والا وہ بازار سے لے لیں۔ ایک کا نام آپ کو بتا دیا ہے جو میں یوز کرتا ہوں وائٹامن کے نام سے، یہ والا جو پاؤڈر ہے یہ آپ نے اس میں ملانا ہے 1 لیٹر پانی میں اور وہ پانی اس کو پلانا ہے۔ اب چوتھے دن جو ہے آپ نے ایک پاؤڈر جو ہے وہ آپ کو ملے گا سوڈیم سیلیسائلیٹ نام سے، یہ بھی آپ کو ویٹ کی شاپ سے ملے گا۔ یہ 1 گرام جو ہے آپ نے 1 لیٹر میں ملا دینا ہے اور چوتھے دن یہ والا پانی پلانا ہے۔ یاد رکھیے گا دوستو، یہ پانی جو آپ کو بتا رہے ہیں یہ سب پلانے والے ہیں، اور آپ یہ 4 دن کے بعد آپ کے ہاں اگر مرض کی شدت کم ہو گئی ہے تو آپ یہ ختم بھی کر سکتے ہیں، نہیں تو پہلے دن سے پھر چوتھے دن تک یہی شربت جو ہے یہ آپ یوز کریں، یعنی کہ میکسیمم 8 دن تک۔ 8 دن کا ایک پیریڈ ہوتا ہے جس کے بعد یہ پرندے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ جو دوائیں آپ کو بتائی گئی ہیں یہ رانی کھیت کا علاج نہیں ہے، یہ دوائیں جو ہیں پرندے کے امیون سسٹم کو بہتر کریں گی، بیماری کے ساتھ لڑنے میں اس کی مدد کریں گی۔ یہ دوائیں، میں پھر بھی بات اپنی ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کوئی دوست کہیں کہ ان سے کہاں علاج ممکن ہے، تو میرے بھائی وائرس کا علاج دنیا میں نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں بھائی ہم اپنے دیسی علاج کی طرف، جو ہم ان کا دیسی علاج کرتے ہیں۔ اس میں آپ کو جو چیز سب سے پہلے چاہیے ہوگی، ہمارے کھیتوں میں عموماً پڑے ہوتے ہیں سبز رنگ کے کرتما بھی ان کو کہتے ہیں،
اور یہ آپ کو پنسار سے بھی مل جائیں گے۔ کیا کہتے ہیں جی؟ ہنزل، یہ اس کو پنسار کی زبان میں کہتے ہیں۔ پنسار کی زبان میں ایک دوست بتا رہے ہیں کہ اس کو ہنزل بھی کہتے ہیں، ہم تو اس کو کرتما یا گڑومبا کہتے ہیں پنجابی میں۔ یہ جو ہے اس کا جو گودا ہے ایک ہاف بنٹے جتنا بڑے مرغے کو دے سکتے ہیں اور چھوٹے کو اس سے بھی کم دے سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ فوراً جب اس کے اندر جاتا ہے انتہائی کڑوا ہوتا ہے، فوراً سے پہلے یہ اس کو لوز موشن لگ جاتے ہیں، اس کا پوٹ نہیں رکتا ہے۔ یاد رکھیے گا جب بھی مرغے کا پوٹ رکتا ہے رانی کھیت میں وہ فوراً مر جاتا ہے، جب تک وہ بیٹھیں جو ہے وہ کرتا رہتا ہے تو وہ ٹھیک رہتا ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے ہم نے کرنا کیا ہے، اس کے ساتھ ہم نے اس کو یہ جو ہم عموماً ایک چیز بناتے ہیں گوڑ ہو گیا جو پرانا، اور اس میں ایک دو جو ہے ہم ایک چھوٹی پھلی جو ہے تھوم کی، دیسی تھوم کی، گارلک جس کو کہتے ہیں، وہ آپ نے ملا لینی ہے، کوٹ لینی ہے اچھے طریقے سے۔ اس میں ایک آدھی سبز مرچ جو ہے وہ بھی کوٹ لیں، اور گڑ جو ہے وہ تھوڑا زیادہ رکھ لیں اور یہ اس کو کھلا دیں، اس سے اس کا پوٹ چلتا رہے گا۔ اور ساتھ میں آپ نے اس کو ایماکسل فورٹ جو شربت عام ملتا ہے میڈیکل سٹور سے وہ لے آنا ہے، 2 cc وہ پلانا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے ایک ایپلازائم یا کیموزائم، یہ 2 شربت ہیں، یہ 2 شربت جو ہیں 2 cc جو ہے اس کو صبح سے شام 5 سے 6 دن استعمال کرانے ہیں۔ یہ اس کا ہاضمہ بہتر رہے گا، اور اگر آپ کو پرندہ بخار میں مبتلا ہے تو آپ نے اس کو پیناڈال بھی ساتھ میں 2 cc، بڑے پرندے کو، چھوٹے کو 1 cc جو ہے وہ پلا دینا ہے۔ اس کے علاوہ جو انجیکشن یوز کرنا ہے وہ انجیکشن جو ہے وہ جینٹا کومبیسون نام سے آپ کو مل جائے گا۔ شوگر والی سرنج سے 3 پوائنٹ جو ہے وہ آپ نے گوشت میں 24 گھنٹے میں ایک دفعہ لگانے ہیں، اور میکسیمم 3 سے 5 دن لگاتار استعمال کرنا ہے۔ جینٹا کومبیسون جو ہے ویٹ کا ایک بہت اچھا انجیکشن ہے، اور یہ نیو کیسٹل ڈیزیزز یعنی کہ رانی کھیت میں بہت زیادہ کام کرتا ہے۔ اور اگر آپ کو ایک چیز اور بتانا میں بھول گیا تھا کہ آپ کو وہ پنسار سے وہ کرتما یا گڑومبا یا وہ آپ وہاں سے لیتے ہیں سوکھا ہوا، تو اس کو آپ نے کیسے یوز کرنا، اس کا تو گودا نہیں، اس کو آپ نے پیس لینا ہے۔ پیسنے کے بعد 250 ملی گرام کا ایک کیپسول جیسے ہم بھرتے ہیں، اس جتنی مقدار جو ہے صبح و شام اپنے متاثرہ پرندے کو 2 سے 3 دن یوز کرانی ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ پرندے کا ہاضمہ بھی چلتا رہے اور اس کا ٹمپریچر کنٹرول ہو۔ جتنا آپ اس کا بخار پہ کنٹرول کریں گے اور اس کے ٹمپریچر کو نارمل رکھیں گے، آپ کا پرندہ جلدی ریکور کرے گا۔ ساتھ میں آپ نے اس کو نرم غذا دینی ہے، چاہے وہ 4 نمبر فیڈ دیں، اگر فیڈ دینی ہے تو پانی سارا دن اس کے آگے پڑا رہے۔ دوستو اس کے علاوہ جتنے بھی آپ انجیکشن یوز کریں گے وہ آپ کے پرندے کو فائدہ نہیں نقصان دیں گے۔ یاد رکھیے گا بند پوٹ کی صورت میں جب آپ دوسرے دن کا پانی استعمال کریں گے، جس میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کیا کیا چیزیں ملانی ہیں، اس میں اگر آپ کا مرغے کا پوٹ جو ہے آلریڈی بند ہے تو آپ نے اس میں جیٹی پار جو ہے انجیکشن جو ہے وہ آپ 2 سے 3 پوائنٹ جو ہے اپنے پرندے کو گوشت میں، جلد میں، دونوں جگہوں پہ لگا سکتے ہیں۔ بہتر گوشت میں ہے آپ گوشت میں لگا دیں، اس کا بھی آپ کو کمال رزلٹ ملے گا، کیونکہ جیٹی پاس سے نہ صرف اس کو بھوک لگے گی بلکہ اس کا ہاضمہ بھی ٹھیک ہوگا اور اس کے جگر کو گرمی بھی نہیں آئے گی۔ تو دوستو جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا تھا آپ کے لیے یہ ویڈیو جو ہے میں نے بنا دی ہے، تو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگی ہو اور یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔